بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وبالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صلوات حضرات علماء کرام، بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت کی اس گفتگو کے لیے میں نے قرآن کریم کے 47ویں سورہ محمد کی 7ویں آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس آیہ کریمہ میں تقاضا کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے اہل ایمان اللہ کی نصرت کرو، اللہ کی مدد کرو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں میں ثبات عطا کر دے گا۔ گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے بطور تمہید آپ کی توجہات حاصل کرنا چاہتا ہوں جو حالات اس وقت امت مسلمہ کے چل رہے ہیں، ملکی سطح پر یا عالمی سطح پر۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ بہت سخت آزمائش کا دور ہے، اور جب آزمائش ہوتی ہے تو آزمائش میں حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان کو باطنی قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آزمائش بڑھ جاتی ہے اور بہت سخت ہو جاتی ہے اس وقت کہ جب تاریخ کا ورق پلٹنے والا ہوتا ہے اور کوئی نظام بدلنے والا ہوتا ہے۔ جب ایک نظام جاتا ہے اور دوسرا نظام آنے والا ہوتا ہے تو گویا چھان پھٹک کی جاتی ہے۔ اس وقت دیکھا جاتا ہے کہ واقعی طور پر اللہ سے رابطہ رکھنے والے کتنے ہیں، جنہوں نے دل کی گہرائیوں سے اور شعور کے ساتھ کلمہ پڑھا ہے وہ کتنے ہیں، اور ایمان کے زبانی دعوے دار کتنے ہیں۔ جو حالات اس وقت ہیں میں ذرا سا متوجہ کروں گا، آج سے 3500 سال پہلے جو مسلمان گزرے ہیں جنہیں قرآن حکیم نے بنی اسرائیل کے نام سے یاد کیا ہے،
اگر ان کے حالات کو آپ دیکھیں، اور خاص طور پر بنی اسرائیل کی زندگی کا چوتھا دور، اتنی تفصیل کا موقع نہیں کہ میں سب باتیں عرض کر سکوں، ارباب فہم و دانش موجود ہیں اور علماء کرام تشریف فرما ہیں، ان کے سامنے ایک طالب علم کی گفتگو ہے۔ چوتھا دور بہت سخت آزمائش کا دور، اور اس وقت کے حالات کو اگر آپ دیکھیں اور اس وقت جو کچھ گزر رہی ہے اس کو سامنے رکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ تاریخ دہرا رہی ہے اپنے آپ کو۔ بنی اسرائیل کے حالات کیا تھے؟ انتہائی ظلم کے شکنجے میں جکڑے ہوئے، بالکل یہ احساس کرانے کی انہیں کوشش کی جا رہی تھی کہ اگر تمہیں زندہ رہنا ہے تو ہمیشہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رہنا ہوگا، تم اس ماحول کے اندر، اس ملک کے اندر اگر زندگی گزارنا چاہتے ہو تو سیکنڈ کلاس سٹیزن بلکہ اس سے بھی بدتر بن کے تمہیں زندگی گزارنی پڑے گی۔ میں نے عرض کیا کہ آپ اپنے حالات دیکھ لیں اور ان حالات کو دیکھ لیں، یعنی کیا کام تھے جو ان سے لیے جا رہے تھے۔ یوں تو کوئی کام چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا، لیکن جو کام ان سے لیے جا رہے تھے وہ پوری طرح سے ان کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے، ان کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ قبول کر لیں کہ نسلاً بعد نسل غلامی ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی ہے اور ہم اس سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتے۔ یعنی جانوروں کی خدمت کرنی ہوگی، نالیاں صاف کرنی ہوں گی، انسانی فضلے کو اپنے سر کے اوپر ڈھونا ہوگا۔ یہ سارے کام اس لیے تھے کہ یہ احساس ہو جائے انہیں کہ اب ہم نجات نہیں پا سکتے، اب ہمیں ایسی زندگی گزارنی ہے۔ اس وقت ان کے درمیان کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ نے ایک لیکچر دیا، جناب موسیٰ نے ایک تقریر کی، اور جناب موسیٰ نے جو تقریر کی اس کا خلاصہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 128 میں بیان کیا ہے قرآن حکیم نے، کہ جناب موسیٰ نے ان سے خطاب کر کے کہا کہ اے میری قوم والو، اپنے حالات پہ غور کرو اور ذرا دیکھو کہ تم کن حالات سے گزر رہے ہو، کیوں یہاں تک تم پہنچ گئے۔ اب جن حالات سے تمہارا سامنا ہے تو نہ تمہاری طاقت کام آئے گی، نہ اگر اپنی تمام مادی طاقت کو تم سمیٹ لو تب مقابلہ کر سکتے ہو، نہ کوئی تدبیر کام آ سکتی ہے، اس لیے کہ تم جن حالات سے گزر رہے ہو ان کے ذمہ دار تم خود ہو۔ اور اس کے بعد جناب موسیٰ نے انہیں بتانا شروع کیا کہ اگر تمہیں ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے تو تمہیں کرنا کیا ہوگا۔ پہلی بات جو جناب موسیٰ نے ان سے کہی وہ کیا؟ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ۔ جناب موسیٰ نے اپنی قوم کو پہلا نکتہ دیا، پہلی بات ان سے کہی کہ اگر تمہیں اپنے حالات کو بدلنا ہے اور اس ذلت و رسوائی سے نجات پانی ہے تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ اللہ سے مدد طلب کرو گے تبھی تمہیں نجات مل سکتی ہے۔ یعنی اگر آسان الفاظ میں کہا جائے تو جناب موسیٰ نے ان سے کہا کہ اے اللہ کے بندوں، تمہارا جو رشتہ تمہارے رب سے کمزور ہو گیا ہے اس رشتے کو مضبوط کر لو تاکہ تمہاری نجات ہو سکے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ پہلی بات تھی جو جناب موسیٰ نے ان سے کہی۔ اور اگر آپ ذرا سا، میں نے عرض کیا کہ توجہ کریں تو محسوس یہ ہوگا کہ یہ جناب موسیٰ اپنی قوم سے نہیں کہہ رہے بلکہ یہ قرآن حکیم امت محمدی کو دعوت دے رہا ہے۔ یہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ذرا اپنے حالات دیکھو، اب تمہاری مادی طاقت کام آنے والی نہیں ہے، اب تمہاری تدبیر کام آنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سب چیزیں اس وقت کام آتی ہیں کہ جب بندہ اپنی ہستی کا شعور پیدا کر لیتا ہے۔ تم تو اپنے آپ کو بھول چکے ہو، تمہیں اپنی ہی ہستی کا شعور نہیں ہے، لہٰذا واپس آؤ، پلٹو، اپنے حالات پہ غور کرو اور یہ دیکھو کہ تمہارے رب سے رشتہ کیوں کمزور ہو گیا۔ عزیزان گرامی، بھائی اسی کے اوپر ذرا سا غور کرنا ہے اور یہیں سے بات آگے بڑھے گی، اس لیے کہ ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے اور آپ بہتر جانتے ہیں اس بات کو کہ جب کوئی جوان ہم سے جدا ہو جائے، یوں تو ہم میں سے ہر ایک
دنیا کے سمندر میں زندگی کی یہ کشتیاں تیر رہی ہیں، مگر موت کا ساحل ان کشتیوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ امام معصوم فرماتے ہیں کہ جب کسی کے جنازے میں شرکت کرو تو یہ سمجھو کہ یہ اسے، میں اپنے الفاظ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، دو معصومین سے میں نے اپنی آنکھوں سے اس روایت کو دیکھا، مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام، کہ جب دیکھو تو پھر محسوس کرو اس بات کو، یہ اس کا جنازہ نہیں اٹھایا جا رہا، یہ تابوت کے اندر تم لیٹے ہوئے ہو، یہ اس کو غسل و کفن نہیں دیا گیا، یہ تمہیں غسل و کفن دیا گیا ہے، یہ تابوت میں تم ہو، یہ تمہیں لے جایا جا رہا ہے، یہ لوگ تمہارے اوپر رو رہے ہیں، یہ تمہیں منزل آخر تک پہنچایا گیا، اور جب اسے دفن کر کے واپس پلٹو تب یہ سمجھو کہ تم پہنچ گئے تھے اس منزل تک، مگر تم نے ایک دعا کی تھی کہ اے معبود ابھی ہماری تیاری پوری نہیں ہے، ہمیں واپس پلٹا دے۔ تمہاری یہ دعا قبول کر لی گئی اور تمہیں ایک اور موقع دیا گیا ہے، یہ ایک اور موقع ہے، یعنی یہ ہر فرد بشر جو ہمارے درمیان سے جاتا ہے، اور خاص طور پر ایسی اموات، یہ ہمارے لیے ایک ویک اپ کال ہے، یہ ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے کہ ہمیں بھی اس راہ کے اوپر روانہ ہونا ہے، ابھی موقع ہے۔ دیکھیے سورج نکلتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ سورج کا سفر شروع ہوتا ہے، آہستہ آہستہ دن ڈھلتا ہے، ظہر کا وقت آتا ہے، عصر کا وقت آتا ہے، مغرب کا وقت آتا ہے، اور پھر سورج غروب ہو جاتا ہے۔ یہی انسان کی زندگی کی کہانی بھی ہے، کسی کی زندگی کا سورج ابھی طلوع ہوا ہے، کسی کا ظہر کے وقت تک آ گیا، کسی کا عصر کے وقت تک آ گیا، اور کسی کی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ مگر اس سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہم میں سے ہر ایک کے پاس موقع ہے کہ میدان محشر کا ترازو کا سامنا کرنے سے پہلے ہم اپنی ضمیر کے عدالت میں ایک ترازو قائم کریں، وہ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا میرا موجودہ کردار مجھے نجات دلا سکتا ہے؟ چونکایا جا رہا ہے بار بار، یہ جو ہمیں عادت ڈالی جا رہی ہے، یہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی سنو کسی خبر غم کو، بلکہ جب بھی کسی آزمائش سے گزرو، آزمائشیں ہیں تمہارے لیے، ہر لمحہ آزمائش ہے۔ کہہ دیا گیا واضح طور پر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ دیکھیے خبر کسی کی موت کی سنو تو یہ اپنی زبان پر یہ کلمات جاری کرو، صرف موت کی خبر پہ نہیں، کوئی بھی آزمائش ہو، کوئی خسارہ ہو، کوئی نقصان ہو، خوف کی کیفیت ہو، تو اپنی زبان پر یہ جملہ لاؤ۔ یہ کیوں جملہ لانے کے لیے، یہ کیوں روایات کے اندر اتنا آیا، اور کیوں یہ کہا جا رہا ہے؟ اچھا کسی کی موت کی خبر سنی تھی تو ہمیں کہنا یہ چاہیے تھا کہ انہو للہ، وہ اللہ کے لیے تھا اور وہ اللہ کی طرف پلٹ گیا، مگر ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ انا للہ، ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف ہماری واپسی ہے۔ یعنی اس کی موت کی خبر سن کر ہم اپنے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جس راہ پر ہمارا پیارا گیا ہے اسی راہ پر ہمیں بھی روانہ ہونا ہے، ہمیں تیاری کرنی ہے۔ اور اس تیاری کے لیے میں نے عرض کیا کہ بات کو شروع یہیں سے کریں گے کہ اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لو، جتنا جتنا یہ رشتہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا اتنا تمہارے لیے آزمائشوں سے نکلنا بحیثیت فرد کے بھی اور بحیثیت قوم کے بھی، اس لیے کہ فرد کے شعور کو بھی بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اور قوم کا شعور اس لیے کہ قوموں کا انحصار افراد پر ہے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، نہ فرد بغیر ملت کے کچھ ہے، نہ ملت بغیر فرد کے کچھ ہے۔ مگر آج جو ہمارے حالات ہیں، ہم کہاں پر ہیں؟ کیا ہم نے اس بات کو یاد رکھا؟ نہیں، یاد نہیں رکھا، بلکہ غفلت کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اور غفلت کیسی؟ کیوں غفلت میں انسان مبتلا ہوتا ہے؟ اس کی طرف بھی قرآن نے متوجہ کیا، اور پھر سورۃ الحشر کے اندر اس کا سبب بیان کیا گیا، بتایا جا رہا ہے کہ تم کیا ہو گئے، کیسے ہو گئے، ذرا اپنے آپ کو دیکھو، نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، جو اللہ سے غافل ہو گئے۔ بڑا چونکنے والی آیت ہے، اگر واقعی اس پر غور کر لے تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں انسان کے، کہ ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ تو پھر اللہ نے انہیں کیا سزا دی؟ اللہ نے کیا سزا دی؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ،
اللہ نے ان کو انہی سے غافل کر دیا، وہ اللہ سے غافل ہوئے، اللہ نے انہیں انہی سے غافل کر دیا۔ یہ انہی سے غافل کر دینے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی غفلت کے اندر انسان مبتلا ہو گیا۔ دیکھیے غفلت کا نشہ، معصوم فرماتے ہیں غفلت کا نشہ شراب کے نشے سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ شراب کا نشہ، شرابی کو آپ دیکھیں، شرابی گزرتا ہے، گرے گا، کوڑے کے اندر پڑا ہوا ہے، نالی کے اندر گرا ہوا ہے، ہوش و حواس ہی نہیں ہے، اپنے آپ کو پہچانتا ہی نہیں میں کون ہوں کیا ہوں، لیکن 10 گھنٹے کے بعد، 12 گھنٹے کے بعد، 15 گھنٹے کے بعد یہ نشہ ٹوٹتا ہے۔ شراب کا نشہ تو ٹوٹ جاتا ہے، مگر غفلت کا نشہ اس وقت تک نہیں ٹوٹتا کہ جب تک انسان موت کے فرشتے کو دیکھ نہ لے۔ یہی وجہ ہے کہ غفلت کا نشہ زیادہ ہے۔ تو غفلت میں مبتلا کر دیا، اپنی ہستی کا شعور گم کر بیٹھا۔ کیا مطلب ہے؟ یہ اپنے آپ کو بھلا دینے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو بھلا دینا کیا ہے؟ کیا اسے اپنا خیال نہیں رہتا میں نے لباس کیسا پہنا ہوا ہے، میرے جسم سے بدبو تو نہیں آ رہی ہے؟ اگر کوئی پھوڑا پھنسی ہو جائے تو اس کا علاج نہیں کراتا، اگر کوئی بیماری ہو جائے تو جاتا نہیں ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اشارہ اس طرف کیا جا رہا ہے کہ اسے اپنے جسم کے لیے تو تمام سہولیات کا خیال رہتا ہے، اپنے جسم کی شیمپو بہترین قسم کا ہو، صابن بہترین قسم کا استعمال کرے گا، لباس بہترین پہنے گا، لیکن جو اس کی اصل حقیقت ہے وہ اپنے حیوانی وجود کو تو یاد رکھتا ہے، اپنے روحانی وجود سے غافل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ اگر آج آپ دیکھیں تو یہی ہو رہا ہے، اور گلوبل سویلائزیشن کا جو نقطۂ معراج ہے، سینٹرل پوائنٹ، مرکزی نقطہ، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ انسان کیا ہے؟ انسان یہ بھی حیوان کی طرح ہے، بس ذرا سا یہ بہتر قسم کا حیوان ہے۔ بھئی حیوان سب ہیں، گدھا بھی حیوان ہے، گھوڑا بھی حیوان ہے، لیکن گھوڑا ذرا ریفائنڈ قسم کا اینیمل ہے۔ اسی طرح چمپینزی بھی حیوان ہے، انسان بھی حیوان ہے، انسان ذرا ریفائنڈ قسم کا، ذرا بہتر قسم کا، ذرا اعلیٰ درجے کا حیوان ہے۔ اور اس نقطے کو پھیلانے میں بہت بڑا رول ادا کیا ڈارون کی تھیوری نے، کہ جس نے یہ بتایا کہ ہم ہیں کیا، جو تھیوری آف ایوولوشن ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ انسان حیوان سے ترقی کر کے انسان بن گیا۔ تو جب حقیقت وہی ہے تو اب حیوان کون سا لباس پہنتا ہے جو انسان کو لباس پہننے کی ضرورت ہے؟ حیوان کو کس چیز کا خیال ہوتا ہے کہ انسان اپنے رشتوں کو قائم کرنے کے لیے کچھ اصول وضع کرے؟ لہذا غفلت ہے کہ اس کے اندر سب مبتلا ہے۔ یہ تو ہوئی ایک جنرل بات، لیکن اب اگر غور کریں کہ ہم اس غفلت میں کس طرح مبتلا ہیں، تو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ کلمے کا شعور اگر نہ ہو، زبان سے کلمہ پڑھا، زبان کا پڑھا ہوا کلمہ یہ انسان کو نجات نہیں دلا سکتا۔ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ زبان سے یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے تمہارا ایمان قبول کر لیا جائے گا اور کوئی آزمائش نہیں ہوگی، کوئی امتحان نہیں ہوگا؟ لقد فتن الذین من قبلہم، تم سے پہلے والوں کو بھی آزمایا گیا ہے، تمہیں بھی آزمایا جائے گا۔ آزمائش ہر لمحہ آزمائش ہے، فرد کی آزمائش، قوم کی آزمائش، اور اس آزمائش میں اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو پہلی بات یہی ہے کہ اپنا رب سے رشتہ مضبوط کرو، یعنی جو کلمہ پڑھا ہے وہ موروثی کلمہ نہ ہو، وہ شعوری کلمہ ہو۔ جب تک موروثی کلمہ ہو انسان کی شخصیت میں انقلاب پیدا نہیں ہوتا، مگر جب کلمہ خون کے قطروں میں حل ہو جائے، جب کلمہ لب و دہن کا اسیر نہ رہے بلکہ خون کے قطروں تک پہنچ جائے، بلکہ ہڈیوں کے گودے تک کلمہ پہنچ جائے، تب انسان کی شخصیت میں انقلاب آتا ہے۔ اور یاد رکھیں جب انسان کی شخصیت بدلتی ہے تو پھر وہ خود نہیں بدلتا، بلکہ اس کے بعد وہ معاشرے کو بدلنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ اور لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ آج کیا ہماری صورتحال ہے؟ میں آپ کے ذہنوں کو نزدیک لانے کے لیے 2 اشارے صرف کرتا ہوں۔ ہم کہاں پہ ہیں آج؟ ہمارا کلمہ، کیا یہ کلمہ، یہ غور کرنا ہے واقعی اس بات پر، اس لیے کہ بات بڑی تلخ ہے لیکن قابل غور ہے۔ آج ہو کیا رہا ہے؟ ایک نام اپنے ذہنوں میں محفوظ کیجئے، پنڈت لکشمن پرساد۔ انہوں نے پیغمبر کی ایک بڑی خوبصورت سیرت لکھی ہے، عرب کا چاند، بہت خوبصورت سیرت لکھی ہے، بڑی مشہور ہوئی علمی ادبی مذہبی حلقوں کے اندر۔ جب یہ کتاب آئی بڑی مقبولیت ہوئی تو کسی نے ان کو خط لکھا، اور خط لکھ کے یہ سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ جب آپ
پیغمبر کی سیرت سے اتنا متاثر ہیں کہ آپ نے اتنی خوبصورت سیرت لکھ دی، تو آپ نے خود کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیا؟ آپ خود مسلمان کیوں نہیں ہو گئے؟ اس کا جو جواب انہوں نے لکھا ہے وہ اسی کتاب کے 3rd ایڈیشن میں پیج نمبر 5 اور 6 پہ موجود ہے۔ جو کچھ انہوں نے لکھا ذرا غور کیجئے گا۔ ایک مرتبہ لکشمن پرساد کہتے ہیں کہ تم نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ میں خود مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا، تو سنو، جب میں مسجد کے سامنے سے گزرتا ہوں تو میری رفتار سست پڑ جاتی ہے، میرے دل کی دنیا میں ایک تلاطم بپا ہو جاتا ہے اور میری پیشانی سجدہ کرنے کے لیے مچلنے لگتی ہے۔ نمازیوں کی صفوں کو قعود و قیام کرتے ہوئے دیکھ کر میرے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ اگر تیری نجات کا سامان ہے تو یہی ہے، مگر، اب سنیے گا، کہ مگر جب میں مسجد سے چند قدم آگے بڑھتا ہوں اور مسلمانوں کو ان کی عملی زندگی میں دیکھتا ہوں تو میں اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر نماز پڑھ لینے سے، روزہ رکھ لینے سے اور کعبے کا طواف کر لینے سے کوئی فرشتہ بن جاتا تو یہ سب کے سب فرشتے ہوتے۔ کہ جب میں پیغمبر کی سیرت سے ان کی سیرت کو ملاتا ہوں، ان کے کردار کو ملاتا ہوں، تو میں یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہوں کہ ان کے جسم تو مسلمان ہیں مگر ان کے دل آج بھی کافر ہیں۔ صرف جسم مسلمان ہے۔ یہ آئینہ دکھایا ہے غیر مسلم نے، یہ آئینہ دکھایا ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ ہم کون ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ جب کوئی پیغمبر اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد امت کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ وہ امت اس پیغمبر کی ریپرزنٹیٹیو ہوتی ہے اس دوسروں کو دعوت دینے کے لیے۔ اور ہمیں تو واضح طور پر کہہ دیا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہیں بپا کیا گیا ہے، تمہیں نکالا گیا ہے، تمہیں کھڑا کیا گیا ہے تاکہ تم دوسروں کو دعوت دو، اوروں کو قریب لاؤ۔ مگر میں نے عرض کیا کہ اوروں کو قریب لانے والا کردار کب پیدا ہوتا ہے؟ وہ اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب کلمہ شعوری طور پہ پڑھا گیا ہو، جب انسان کو معلوم ہو۔ یہ ابو لہب نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ پریشانی کیا تھی؟ دیکھیے، غیروں نے کلمہ پڑھ لیا، دور والے آ گئے، مگر ابو لہب نسب کے اعتبار سے دیکھ لیں، معاشرے میں اثر کے اعتبار سے دیکھ لیں کہ کیا باہر کا آدمی نہیں ہے، لیکن کلمہ نہیں پڑھا، مقابلے پہ آنا گوارا کیا، قرآن کی لعنت کو گوارا کر لیا، عذاب بے جہنم کو گوارا کر لیا، مگر کلمہ نہیں پڑھا۔ کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ عزیزو، اگر ذرا آپ غور کریں تو بات یہ ہے، ابو لہب اس بات کو جانتا تھا کہ کلمہ صرف لقلقہ زبانی کا نام نہیں ہے۔ اگر ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا تو اپنے پورے کردار کو تعلیمات محمدی کے سانچے میں ڈھالنا پڑے گا۔ کلمہ پڑھنا آسان تھا، کردار کا بدلنا مشکل تھا۔ میں کہتا ہوں آج کے بہت سے بے شعور مسلمانوں سے اس معاملے میں بہتر تھا کل کا کافر کہ جس نے انکار کر کے کافر بننا پسند کیا مگر جھوٹا کلمہ پڑھ کے منافق بننا پسند نہیں کیا۔ ذرا سا غور کریں، توجہ کرنی ہے، ہر ایک کو دیکھنا ہے۔ ابھی وقت ہے ہمارے پاس، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ویک اپ کال ہے، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور جناب موسیٰ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ نجات کا پہلا قدم یہ ہے کہ تم یہ دیکھو کہ تمہارا رب سے رشتہ کتنا مضبوط ہے، کیا حالات ہیں، کہاں سے گزر رہے ہو، کتنا احساس ہے تمہیں۔ آپ نے کیا سمجھ لیا جو بات میں نے ابھی عرض کی؟ اور ایک اشارہ اور کرتا ہوں تاکہ اور ذہن قریب آ جائے۔ پہلے حوالہ محفوظ کر لیجئے ذہنوں میں۔ یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں اسے میں نے ادبی دنیا کی معروف شخصیت احسان دانش کے حوالے سے پہلے دیکھا تھا، مگر اس کے بعد کتاب نظر سے گزری انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کے اثرات۔ اس میں یو پی کی ایک جگہ ہے کاندھلا، وہاں کا یہ واقعہ ہے انگریزی دور کا، کہ اس وقت ایک زمین کے اوپر مسلمانوں اور غیر مسلم بھائیوں میں کچھ جھگڑا تھا، مقدمہ عدالت میں تھا، فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا، اور کئی تاریخوں کے بعد حالات یہ ہوئے کہ پورے شہر کے اندر اب جو بھی فیصلہ ہو اس کے بعد فساد کی آگ بھڑک اٹھے گی، بہت قتل و غارت ہوگا، لہذا
جج نے، انگریز جج ہے، اس نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا حالات ہو رہے ہیں، دونوں طرف کے ذمہ داران اس وقت میرے سامنے موجود ہیں، تو آپ کیوں نہیں اس کا کوئی حل نکال لیتے کہ اس طرح سے خون نہ بہے، جانیں نہ جائیں اس طرح سے۔ اس وقت غیر مسلموں نے ایک نام پیش کیا، کہیں نام لکھا ہے خادم حسین، کہیں مظفر حسین صاحب، کہا کہ حضور ہم ایک نام پیش کرنا چاہتے ہیں، آپ اگلی پیشی کے اوپر خادم حسین صاحب کو بلا لیں اور وہ جو بھی گواہی دے دیں اس کے اوپر فیصلہ سنا دیجئے، وہ فیصلہ ہمیں منظور ہوگا۔ اور اس کے بعد مسلمانوں سے سوال کیا کہ بھائی آپ بتائیے کیا آپ کو یہ فیصلہ منظور ہوگا؟ تو مسلمان بخوشی راضی ہو گئے کہ بھئی ایک مسلمان ہے، اس کو بلایا جا رہا ہے، اس کے اوپر فیصلہ ہو رہا ہے۔ کہا اس کے بعد آپ فیصلہ سنا دیجئے گا، ہم اپنی قوم کو سنبھال لیں گے، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، ہم اس فیصلے کے اوپر راضی ہو جائیں گے۔ بات طے ہو گئی۔ جب اس کی شہرت ہوئی شہر کے اندر تو مسلمانوں میں مٹھائیاں تقسیم ہونے لگیں، بڑی خوشی کا ماحول کہ اب تو فیصلہ ہمارے حق میں ہونا ہے، اس لیے کہ خادم حسین صاحب کو گواہی دینی ہے، ان کی گواہی کے اوپر ظاہر ہے کہ وہ گواہی دیں گے تو زمین ہمیں مل جائے گی۔ جب وقت آیا اور وہ پیش ہوئے اور جج نے کہا کہ بہت ذمہ داری ہے آپ کی، اس لیے کہ آپ کے فیصلے کے اوپر اس وقت مجھے فیصلہ دینا ہے، آپ کی گواہی کے اوپر، لہذا آپ بتائیے۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑے رہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر مجھ سے معلوم کرتے ہیں تو سچائی یہ ہے کہ اس زمین پر مسلمانوں کا قبضہ غاصبانہ ہے، ان کا یہ حق نہیں ہے، یہ زمین غیر مسلم بھائیوں کی ہی ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ انہی کی ملکیت ہے۔ اب اس کے بعد جو عدالت میں ہوا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ غدار ہے، ناک کٹا دی اس نے قوم کی، واجب القتل ہے، اس نے پیسہ، جو باتیں جو ہو سکتی ہیں۔ مگر اس وقت اس گواہی کے بعد جج نے فیصلہ دیا، فیصلے سے پہلے ایک جملہ لکھا، سنیے گا ذرا۔ ایک مرتبہ جج کہتا ہے فیصلہ دیتے ہوئے کہ آج مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ توجہ فرمائیے، آج مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ عزیزو دست ادب جوڑ کے عرض کرتا ہوں، اگر 1400 برس کی تاریخ میں دیکھیں تو یہی ہوتا رہا ہے کہ مسلمان نے خود کو جتانے کے لیے اسلام کو ہرایا ہے، مگر خود ہار کر اسلام کو جتانے کا نام ہی کربلا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ یہ میں نے 2 اشارے آپ کی خدمت میں کیے ہیں، آج ہم اپنا جائزہ لے ہیں۔ کیسی امت، کیسی قوم کہ جس سے یہ کہا جا رہا ہو کہ کنتم خیر امت، جو خیر امم ہو، جسے دوسروں کو بلانا ہو، جس کا کردار اتنا اہم ہو۔ مگر میں نے عرض کیا کہ آگے کب بڑھ سکتا ہے؟ شخصیت میں جب خود انقلاب آئے تبھی تو آگے بڑھ کے قوموں کے لیے مثال بنے گا۔ مگر وہاں کہہ دیا گیا کہ جب تم نے اللہ کو بھلا دیا تو پھر اللہ نے تمہیں تمہیں سے غافل کر دیا۔ یہ میں نے جو آیت کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، یہ بہت اہم آیت ہے اس اعتبار سے کہ علامہ اقبال کو جن لوگوں نے پڑھا ہے، علامہ اقبال کی فلسفہ خودی کی بنیاد ہے یہ آیت، مخزن ہے، یہاں سے انہوں نے فلسفہ خودی کو لیا۔ سوال کیا کہ آپ نے جو خودی پیش کی، سنیں خودی کے اشعار، یہ خودی کا تصور کہاں سے آپ نے لیا؟ تو انہوں نے سورۃ الحشر کی اس آیت کو سامنے رکھ دیا کہ میں نے یہاں سے خودی کا تصور لیا ہے کہ جب مسلمان اللہ سے غافل ہو جائے تو پھر اللہ ان کو انہی سے غافل کر دیتا ہے۔ اب جو اوروں کی ترجیحات ہیں وہی ہماری ترجیحات ہیں، جو اوروں کا طرز عمل ہے وہی ہمارا طرز عمل ہے، جس راہ پر وہ چل رہے ہیں اسی راہ پر ہم چل رہے ہیں، اور اس کے بعد سمجھ یہ رہے ہیں کہ بس ہمارے لیے تو نجات یقینی ہے، اس لیے کہ ہم پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد آگے بڑھ کر اب جو دعوتی کردار تھا جو ادا کرنا تھا اس کو کتنا ادا کیا، کتنا لوگوں کو بلایا۔ مگر دیکھیں میں ایک بات عرض کروں، مجھے بہت تلخ باتیں ہو رہی ہیں لیکن انشاءاللہ ایک نتیجہ شاید نکل آئے اگر اتنا وقت مل جائے۔ آپ نے کبھی کسی کو
جلتے ہوئے دیکھا ہے؟ خدا نخواستہ آگ لگی ہوئی ہو کہیں، کوئی آدمی جل رہا ہو، ظاہر ہے کہ یہ مناظر دیکھنے پہلے تو ممکن نہ تھے، مگر اب سوشل میڈیا کی مہربانی ہے کہ ایسے مناظر دیکھنے میں آ جاتے ہیں۔ جلنے والے کو اگر دیکھیں، بیچارہ جلا ہوا ہے، شعلے بلند ہے، اس کے بعد بھاگ رہا ہے، ادھر سے ادھر سے ادھر، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ پھر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اب یہ خاموش ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ آگ اب بھی لگی ہوئی ہے، جسم اب بھی جل رہا ہے، لیکن اب یہ خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ خاموش ہو کے کیوں بیٹھ گیا؟ اب نہ چیخ رہا ہے، نہ چلا رہا ہے، سر جھکائے ہوئے بیٹھا ہے۔ آگ کے شعلے اب بھی بلند ہیں، ہڈیاں سلگ رہی ہیں، گودا جل رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، لیکن یہ بیٹھا ہوا ہے اطمینان سے۔ یہ بیٹھا ہوا کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب تک اس کی جلد سلامت تھی اسے درد کا احساس ہو رہا تھا، جب جلد جل گئی تو درد کا احساس ختم ہو گیا۔ احساس ختم ہو گیا تو ہڈیاں تو اب بھی جل رہی ہیں، آگ تو اب بھی نقصان پہنچا رہی ہے، مگر چونکہ احساس ختم ہو گیا لہذا اب یہ خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے معاف کیجیے گا، بے غیرتی کے انگاروں پر جلتے جلتے آج ہمارا حال بھی یہی ہو چکا ہے کہ جلد تو کب کی جل چکی، اب تو ہڈیاں سلگ رہی ہیں، مگر ہم خاموشی سے بیٹھے ہوئے اپنے ہی جلنے کا تماشا دیکھ رہے ہیں، قہقہے بلند کر رہے ہیں۔ یہ عجیب کیفیت ہے، کیوں اس سے نکل نہیں پا رہے؟ ہم تم ہی سے غافل کر دیں گے۔ یہی ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ سے وہ غافل ہوئے تو اللہ نے ان کو انہی سے غافل کر دیا۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا، تم ویسے نہ ہو جانا، یعنی اپنے شعور کو بیدار رکھنا۔ شعور بیدار رہے تو ہر فرد معاشرے کا اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ طالب علم اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گا، عالم اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گا، طبیب اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گا، ہر ایک اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گا۔ کب؟ جب اس کا شعور بیدار رہے، جب اسے احساس ہو اس بات کا۔ اور کیسے شعور بیدار ہوتا ہے؟ دیکھیں، اسی لیے میں مثال دے دوں تاکہ بات پہنچ جائے۔ یہ موبائل میری جیب میں موجود ہے، آپ میں سے ہر ایک کے پاس ہے۔ اس موبائل کے اندر بہت سارے فیچرز ہیں جو موجود ہیں، لیکن یہ فیچرز کب کام کرتے ہیں؟ جب آپ کی بیٹری چارج ہو۔ بیٹری کو چارج کرنے کے لیے باہر سے انرجی دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح فطرتاً انسان کے اندر ساری خوبیاں موجود ہیں، اس کے اندر کرم بھی ہے، مغفرت بھی ہے، اخلاق بھی ہے، ایثار بھی ہے، لیکن جب تک باہر سے چارج نہ کیا جائے اس وقت تک یہ خصوصیات ابھر کے سامنے نہیں آتی۔ جو چیز باہر سے انہیں چارج کرتی ہے اسی کا نام مذہب ہے، اسی کا نام دین ہے، چارج ہو جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا تنہا انسان اگر نیکی کے راستے پر چلنا چاہے شاید اپنی حد تک اپنے آپ کو بچا لے، لیکن معاشرہ سازی پہ کیوں اتنا زور دیا جا رہا ہے؟ اسی لیے کہ جب تک ایک بیج کے اندر پورا درخت چھپا ہوا ہے، چھتنار درخت بن سکتا ہے، مگر کب؟ جب اسے آب و ہوا صحیح ملے، جب اسے پانی وقت کے اوپر ملے، جب اس کی حفاظت کی جائے۔ لہذا کہا جا رہا ہے کہ نکل پڑو، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ رفیق ہیں، ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں، ایک دوسرے کے کس چیز میں؟ کہ یہ نکل کھڑے ہوتے ہیں، معاشرہ سازی کریں، معاشرے کو بنائیں، اصلاح۔ مگر میں نے عرض کیا جب بھول جاتا ہے تو پھر وہی ترجیحات جو اوروں کی ہیں، کامیابی کا وہی معیار جو اوروں کے یہاں ہے وہی معیار اس کے یہاں بھی ہے۔ مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ کے اندر کہ حیوان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حیوان چوپائے ہیں، یہ چوپائے وہ ہیں کہ جن کی ساری دوڑ دھوپ ان کے پیٹ کے لیے، دوسرے حیوان درندے ہیں، کا درندے وہ ہیں کہ جن کا مقصد ظلم کرنا، ان کا سارا زور ظلم کرنے پر چلتا ہے۔ آج معاشرے کے اندر دیکھیں تو یا پیٹ کے غلام موجود ہیں، ساری دوڑ دھوپ اس کے لیے، جسم سے غافل نہیں ہے، جسم کو زیادہ سے زیادہ آرام ملے، آسائشیں مہیا ہوں، مگر وہ اصل جوہر کہ جس کی وجہ سے انسان مسجود ملائکہ قرار پایا، اس اصل جوہر کو انسان گم کر بیٹھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟
نتیجہ وہی ہے کہ اب کامیابی کے وہی معیارات جو دنیا نے دیے وہی معیارات اس نے بھی اپنا لیے کہ صاحب کامیابی شہرت مل جائے تو کامیابی ہے، دولت مل جائے تو کامیابی ہے، حکومت مل جائے تو کامیابی ہے۔ اسی کے پیچھے دن رات دوڑ رہا ہے انسان کہ جو جن چیزوں کو سب حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں ہم بھی حاصل کرتے ہیں۔ روک نہیں رہا اسلام، اسلام نے روکا نہیں ایک لمحے کے لیے بھی۔ یہ غلط فہمی ہو گئی کچھ لوگوں کو، وہ یہ سمجھنے لگے کہ اگر نجات حاصل کرنی ہے تو اس کا راستہ الگ ہے اور اس کا راستہ دنیا سے الگ ہو کر گزرتا ہے، اور اس میں غیروں کے ساتھ کچھ اپنے بھی فریب نظر میں مبتلا ہو گئے۔ کہ مولا نے یہ فرمایا کہ تمہارے اندر دو خرابیاں ہیں، اتباع الہوی و طول العمل، کہ تمہاری ڈیزائرز بہت زیادہ ہیں، خواہشات تمہاری بہت زیادہ ہیں، لہٰذا ان خواہشات کو اگر قابو میں کرنا ہے تو اس دنیا سے رشتہ توڑنا پڑے گا۔ فصل لگائیں گے، بیج بوئیں گے، خواہش ہوگی کہ بہترین فصل ہو، درخت گٹھلی بوئیں گے کہ آم کا بہترین درخت ہو، تجارت کریں گے، خواہش ہوگی گاہک آئیں، تجارت زیادہ سے زیادہ چلے۔ لہذا انہوں نے کہا خواہشات پر اگر قابو کرنا ہے تو اس دنیا کو ترک کر دو، اس دنیا کو چھوڑ دو، اس لیے کہ نہ ہوا و ہوس کے پیچھے چلیں گے نہ خواہشات کے پیچھے چلیں گے، بس اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، اور مسجدوں میں آ جاؤ، نمازیں پڑھو، عبادات، بس اس کے ذریعے سے ہم نجات حاصل کر لیں گے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی تھی، سمجھ لیا لوگوں نے نمازوں کے ذریعے، سجدوں کے ذریعے۔ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر لوں، اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب جتنی دیر مسجد میں ہے اتنی دیر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا۔ جب اس وقت میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں مسجد میں کھڑا ہوا ہوں، بس سوال یہ ہے کہ جھوٹ بولنے سے مسجد روکتی ہے یا کلمہ روکتا ہے؟ کہ اب میں دھوکہ نہیں دوں گا، میں حج کر کے آ گیا ہوں۔ بھائی دھوکہ دینے سے حج روک رہا ہے یا اسلام روک رہا ہے؟ یعنی جتنی دیر ہم عبادات کو ادا کرتے رہیں اتنی دیر تک ہم مومن بن کے رہیں گے، ہم مسلمان بن کے رہیں گے، مگر جب عملی زندگی میں آ جائیں تو اب کیا کریں؟ کاروبار چلتا نہیں جھوٹ بولے بغیر، ترقی ملتی نہیں، اگر آگے بڑھنا ہے، اگر یہ سب چیزیں حاصل کرنی ہے، اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے تو کیا کریں؟ کہ دن کو گناہ کر لیں گے، رات کو توبہ کر لیں گے، جوانی میں گناہ کر لیں گے، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے۔ توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے نا عزیزو۔ بس یہی غلط فہمی ہوئی کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اسلام میں بھی بعض دوسرے مذاہب کی طرح عبادت جزو زندگی ہے۔ اسلام میں عبادت جزو زندگی نہیں ہے، اسلام میں عبادت کل زندگی ہے۔ کل زندگی کا مطلب کیا ہے؟ اپنی 100% زندگی ہمیں دے دو، ہم صرف تمہیں مسجد ہی میں مسلمان نہیں دیکھنا چاہتے بلکہ تاجر کے ترازو پر بھی ہاتھ رکھیں گے، کپڑا بیچنے والے کے پیمانے پر بھی ہاتھ رکھیں گے، مزدور کے اوپر بھی نظر رکھیں گے۔ ایک لمحہ بھی میں جملہ کہہ دوں اگر بات پہنچ جائے عزیزو، بات کیا ہے؟ بلکہ اس سے پہلے ایک بات عرض کروں، نتیجہ اس کا کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا اس کا، شاید یہ جملہ محفوظ رہ جائے تو کسی لائق ہو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چونکہ کلمے کا شعور نہیں تھا، چونکہ جانتا نہیں تھا، وہ سمجھ یہ رہا تھا کہ بس جتنی دیر مسجد، جمعہ، عید، بھئی یہ موقع ہیں دین کا اظہار کرنے کے لیے، لہٰذا کیا ہوا؟ آپ سوال کریں ایک عام مسلمان سے، بھائی آپ مسلمان ہیں؟ کہا جی کیوں نہیں ہے؟ اسلام پہ کتنا عمل کرتے ہیں؟ کہا جب بھی گوشت خریدتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں کہ صحیح طریقے سے ذبح ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ عزیزو جملہ کہہ رہا ہوں، کاش کہ پہنچ جائے۔ جب کلمے کا شعور نہیں ہوتا تو انسان جیب میں حرام کی کمائی لے کر حلال گوشت کی دکان تلاش کرتا ہے اور سمجھتا ہے اس نے دین کا حق ادا کر دیا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ مگر میں نے عرض کیا کہ چھوڑا نہیں ہے کسی بھی لمحے، یعنی اب اگر اب تک کی گفتگو کا مغز اور ماحصل ایک جملے میں عرض کروں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام میں اللہ کو کچھ دیر یاد کر لینے کا نام عبادت نہیں ہے، بلکہ کسی بھی لمحے اللہ کو نہ بھولنے کا نام عبادت ہے۔ پوری زندگی 100% زندگی ہمیں دے دو، مکمل زندگی، اور جب یہ ہمیں دے دو گے
مشہور واقعہ ہے، آپ کا سنا ہوا ہے، مجھے صرف متوجہ کرنا ہے، معصومین کی زندگی میں ایسے جملے کم، اتنے سخت جملے کم ملتے ہیں کہ مولا کوفے تشریف لائے، کہا مولا آئیے ذرا مسجد کوفہ، مسجد میں لے کے آئے. اب مولا نے دیکھا کہ ابھی وقت عبادت تو ہے نہیں، نماز کا وقت تو بہت دور ہے، اور کچھ لوگ ہیں سجدوں پہ سجدے کر رہے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، قیام قعود، بھائی یہ کون لوگ ہیں؟ کہا مولا یہ رجال حق ہیں. اچھا یہ کیا کرتے ہیں؟ کہا مولا یہ عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. سوال مولا نے کیا کھاتے کہاں سے ہیں؟ کہا مولا محلے والا کوئی رحم کھاتا ہے تو یہ بھی کچھ کھا لیتے ہیں، ورنہ بیچارے خاموشی سے سو جاتے ہیں. جو جملہ معصوم نے کہا ہے کم یہ جملے نظر آئیں گے. کہا ان کی مثال تو کوفے کے کتوں جیسی ہے کہ جنہیں اگر ہڈی ڈال دی جائے، ٹکڑا ڈال دیا جائے تو کھا لیتے ہیں، ورنہ اپنا پیٹ دبا کر سو جاتے ہیں. اور کہا نکالو ان کو مسجدوں سے اور ان کے ہاتھوں میں رسیاں دو، کدالیں دو، اور ان سے کہا جائیں اور جا کر مزدوری کریں، محنت کریں، کھیتوں میں کام کریں. جب مزدوری کر کے لوٹیں گے پیشانی پہ پسینے کے قطرے لیے ہوئے تو ان کا ایک سجدہ ہی 70 سال کی عبادت کا ثواب دے دے گا. صلوات پڑھ دے محمد والے. تو روکا نہیں ہے، مگر بس اس لیے دنیا حاصل کرو بہترین طریقے سے. پیغمبر فرماتے ہیں نعمتیں ہیں مومن کے لیے، جو نعمتیں ہیں ان میں 3 نعمتیں بہت عظیم ہیں: وسیع گھر، نیک زوجہ، بہترین سواری. اور متوجہ کیا اس طرف، بہترین ایک مسلمان کے لیے چاہیے بہترین سواری رکھے، عمدہ سواری، کہ جب وہ اپنی سواری پر سوار ہو کے نکلے تو دشمنوں کی نظریں خاک میں مل جائیں، دشمنوں کے سینوں پر سانپ دوڑنے لگے. دیکھیں کیا بہترین سواری. دنیا کو حاصل کرنے سے روکا نہیں جا رہا ہے، مگر اتنا خیال رہے کہ پانی جب تک کشتی سے باہر رہتا ہے کشتی نجات کے ساحل تک پہنچا سکتی ہے، مگر جب پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی غرق ہوتی ہے اور اپنے سواروں کو لے کے غرق ہو جاتی ہے. دنیا حاصل کرو مگر خیال رہے کہ تم دنیا کے مالک بن کے رہو، دنیا تمہاری مالک نہ بننے پائے. پھر نہج البلاغہ الناس فی الدنیا عاملان عامل عمل فی الدنیا للدنیا وعامل عمل فی الدنیا لما بعدها. 2 طرح کے عمل کرنے والے اس دنیا میں ہیں. ایک عمل کرنے والے وہ ہیں کہ جو اس دنیا کو حاصل کرتے ہیں دنیا کے لیے، جن کا ساری دوڑ دھوپ دنیا کے لیے ہے. عہدہ مل جائے، منصب مل جائے، شہرت مل جائے، حکومت مل جائے، بھئی یہ سب مل گیا تو کامیابی ہے. حکومت نمرود کے پاس بھی تھی، اقتدار فرعون کے پاس بھی تھا، خزانے آپ دیکھتے چلے جائیں، لشکر ابرہہ کے پاس کتنا بڑا لشکر تھا، مگر یہ سب ہونے کے باوجود یہ ناکام ہو گئے. کوئی ہے جو کہے کہ کامیاب ہے؟ نہیں، کامیاب نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان سب چیزوں کے پیچھے دوڑتے ہوئے اصل متاع زندگی کو گم کر بیٹھے، اصل چیز کو کھو بیٹھے. یعنی یہ سب اچھا یہ کامیابی اگر ہوتی ہے، آپ دیکھیں کتنے سیلیبریٹی اس دنیا کے اندر ہیں، میرے نوجوان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کی زندگی کا اگر مشاہدہ کریں، شہرت حاصل ہو گئی، دولت حاصل ہو گئی، بہت دنیاوی اعتبار سے ترقی کی اونچی چوٹی کے اوپر پہنچ گئے، مگر پھر ان کی زندگی کو دیکھیں تو کسی نے خودکشی کے ذریعے سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لی، کوئی ڈرگس لینے لگا، شراب کے اندر مبتلا ہو گیا، تاریکی، مایوسی. سوال یہ ہے جب یہ دنیاوی اعتبار سے اتنے کامیاب ہو گئے تو پھر زندگی نشے میں کیوں ڈوب گئی، خودکشی کیوں کر لی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جہاں کامیابی کو تلاش کر رہا ہے کامیابی وہاں نہیں ہے. توجہ رکھیے گا، یہ کامیابی نہیں تو پھر کیا کامیابی ہے؟ سرکار سید الشہداء کا مشہور جملہ، مولا فرماتے ہیں اے معبود جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا. صلوات پڑھیں محمد والے. رشتہ مضبوط رہے، یہ پہلا نقطہ، یہ پہلی بات تھی. وقت بہت کم ہے لہذا چھوڑتے ہوئے اس کے بعد جناب موسیٰ آگے بڑھ کے کہتے ہیں استعینوا باللہ واصبروا
اور دوسری چیز صبر اختیار کرو. صبر آسان نہیں ہے، یہ مرحلے آسان نہیں ہیں. خوف، بھوک، اپنوں کی جدائی، کتنے امتحان ہیں. صرف اشارہ کیا گیا یہاں تو تھوڑا سا، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، مکمل خوف نہیں، کچھ خوف کے ذریعے سے، والجوع، بھوک کے ذریعے سے، پھلوں کی کمی کے ذریعے سے، جانوں کے نقصان کے ذریعے سے، مالوں کے نقصان کے ذریعے سے ہم تمہیں آزمائیں گے. پھلوں کی کمی، جنگ تبوک کا معرکہ ہے، مسلمانوں کو حکم ہے سب روانہ ہو جائیں، چلیں سب. فصلیں پکی ہوئی ہیں، تو کھجور کی فصل اگر وقت پر اتاری نہ جائے خراب ہو جاتی ہے. اس سے پہلے بھی بہت سی آزمائشوں سے گزر چکے ہیں، لہذا بڑا امتحان تھا کچھ لوگوں کے لیے. اگر چلے گئے واپس آنے پر فصل نہیں ملے گی، پھل ختم ہو جائیں گے. ایک تو بظاہر یہ بات ہے، اور دوسری بات پھل، اولاد کا جدا ہو جانا. اس لیے کہ اولاد ثمر ہے انسان کی زندگی کا تمہیں آزمائیں گے. اور یہ پہلی آزمائش نہیں ہے، پھلوں کا، فصلوں کا. آپ دیکھتے چلے جائیں مولا کائنات کے سامنے جو مجمع ہے ان کا عالم کیا ہے. یہ کوفے والے کئی آزمائشوں سے گزر چکے ہیں. فصلیں ختم ہو گئیں، مویشی مر گئے، باغ سوکھ گئے، جانوں کی قربانیاں بھی پیش کر دیں. اب مولا کہہ رہے ہیں کہ اٹھ کھڑے ہو، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا بس اب نہیں، ابھی ذرا سردی بہت ہے، ابھی ذرا گرمی بہت ہے. اب یہ بہانے بنا رہے ہیں. اتنی قربانیاں دینے کے بعد اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا بس. تو مولا نے کیا کہا؟ کیا جملے ہیں، کیا تمہاری مثال اس بوسیدہ لباس جیسی ہے جسے ایک طرف سے سیا جائے تو دوسری طرف سے پھٹ جاتا ہے. تھک گئے امتحان دے کر، ابھی فصلیں سوکھ گئیں تو بیٹھ گئے؟ نہیں، یوں نہیں، مسلسل امتحان، ایک کے بعد ایک امتحان. یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی. یہ محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی. دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلی رت کی فکر کرو، پھر اگلی رت کی فکر کرو. جب پھر ایک بار اجڑنا ہے، ایک فصل پکے تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے. ایک فصل تباہ ہو گئی، پھر ہل چلاؤ. اس فصل کو بھی راہ خدا میں قربان کر دیا. حوصلہ نہ ہارو، پھر اٹھ کھڑے ہو. مسلسل جہاد، مسلسل راہ خدا میں آگے بڑھتے رہنا. کیا یہ ممکن ہے بغیر صبر کے؟ صبر یہ دوسرا نقطہ ہے جو جناب موسیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ صبر کرو. اگر تم صبر کرو اس راہ میں آگے بڑھتے ہوئے، یقیناً قربانیاں دینی پڑیں گی. یوں نہیں حاصل ہوگا. ہمیں نظر آ جاتا ہے بہت، اپنی عملی زندگی میں بھی ہم دیکھیں، اپنے سامنے بھی ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، تو ہمیں کوئی چیز اس وقت نظر آتی ہے جب وہ تیار ہو کے منظر عام پہ آ جاتی ہے. ایک عمارت کھڑی ہوئی ہے، اس عمارت کو انسان دیکھ رہا ہے، دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھیے اس عمارت کی تعمیر میں سب سے پہلا کردار ان اینٹوں کا ہے کہ جنہوں نے بنیاد میں فنا ہو کر اپنے آپ کو چھپا کر اس عمارت کو کھڑا کر دیا. بنیاد کی اینٹ بننا یہ آسان نہیں، اور جب تک کوئی بنیاد کی اینٹ بننے کے لیے تیار نہ ہو اس وقت تک عمارت تیار نہیں ہوتی. ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی پریشانی آج یہی ہے کہ ذرا سا محسوس ہوتا ہے، کمیاں محسوس ہوتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، لوگ کھڑے ہوتے ہیں،
مجلسیں بھی محفوظ نہیں ہیں اس سے. کہا صاحب میری انجمن آئے تو کیا بہترین ماتم ہوتا ہے, ہمارا نوحہ خاں پڑھے تو کیا اچھا نوحہ ہوتا ہے, ہمارا خطیب پڑھے تو کتنی عمدہ مجلس ہوتی ہے. میری انجمن, میرا نوحہ خاں, میرا خطیب, میرا محلہ, میری مجلس. دست ادب جوڑ کے نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں, یہ نہ کہیے کہ میں آتا ہوں تو مجلس میں رونق ہوتی ہے, میری انجمن پڑھتی ہے تو رونق ہوتی ہے. اس لیے کہ یہ مجلسیں آپ کی وجہ سے نہیں ہیں, آپ اس مجلس کی وجہ سے باقی ہیں. کب کا مٹ گیا ہوتا, ختم ہو گیا, محفوظ کہیں نہیں ہے. ہر جگہ بنیاد کی اینٹ بننا یہ آسان نہیں ہے. کہا صاحب محسوس کیا گیا کسی جگہ, کہا صاحب اس بستی کے اندر کوئی انتظام ہونا چاہیے, دینی تعلیم کا, اسپتال کا, اسکول کا. کچھ لوگ کھڑے ہوئے, کہا صاحب ٹھیک ہے اسکول بنائیں گے, کمیٹی بنی ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں روز مرہ کے آپ کے مشاہدے ہیں, میں الگ سے کوئی بات نہیں عرض کر رہا. کمیٹی بنی, انجمن بنی, لوگ کھڑے ہوئے, کوئی آرگنائزیشن تشکیل پائی. اس کے بعد کہا صاحب صدر وہ کیوں بن گئے, وہ تو ہمیں ہونا چاہیے. سیکریٹری انہیں کیوں بنا دیا گیا, اس کے لیے تو میں زیادہ موزوں. نتیجہ کیا ہوا, انجمن بنی, ٹوٹ گئی. ادارہ بنا, ختم ہو گیا. یہ روز مرہ ہم دیکھ رہے ہیں. عزیزو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, یہ نہ کہیے گا کہ مجلسیں ہماری وجہ سے ہیں, اس لیے کہ ہم روز دیکھتے ہیں جس ادارے کو قوم کھولتی ہے وہ کچھ دن کے بعد بند ہو جاتا ہے. جو اسکول قوم بناتی ہے کچھ دن کے بعد تالا لگ جاتا ہے. مگر مجلس حسین وہ واحد ادارہ ہے جو 1400 برس سے چل رہا ہے. اگر اسے بھی قوم نے کھولا ہوتا تو کبھی کا بند ہو چکا ہوتا. معصومانہ یہ نظام اپنے ہاتھ میں, لہذا صبر کرنا ہے. ایثار کا جذبہ, یہ دوسرا نقطہ ہے. دوسری بات, اب وقت نہیں رہا لہذا زیادہ آگے نہیں. تیسری بات جو جناب موسیٰ نے کہی, یاد رکھو ان الارض للہ, کہ یہ زمین جو ہے یہ اللہ کی ہے, وہ جسے چاہتا ہے حکومت عطا کر دیتا ہے. اور کسی اور موقع کے اوپر, اس وقت صحیح حوالہ مجھے یاد نہیں آ رہا لیکن بات آ گئی تو عرض کر دوں کہ میں نے پڑھا کہ جب کسی بستی کے اوپر عذاب آنے والا ہوتا ہے تو یوں عذاب نہیں آتا, بلکہ عذاب کا کوڑا چلنے سے پہلے چونکایا جاتا ہے, انہیں جگایا جاتا ہے, شاید اب جاگ جائیں. کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے عذاب کے آنے سے پہلے اللہ اس بستی کے اوپر کسی ظالم کو حکمراں بنا دیتا ہے. یہ چھوٹا عذاب ہے, اس کو دیکھ کر چونک جاؤ, اب بھی واپس پلٹ آؤ. ان الارض للہ, یہ اللہ کی زمین ہے, کوئی کسی کے ووٹوں سے حاکم نہیں بنتا. جب بے عملی اتنا بڑھ جاتی ہے تو چونکانے کے لیے, بیدار کرنے کے لیے, پلٹانے کے لیے قوم کو, ظالم کو حکمراں بنایا جاتا ہے. باتیں پہنچ رہی ہیں نا, کہ اب بھی یہ بیدار ہو جائیں, اب بھی یہ جاگ جائیں, اب بھی یہ پلٹ آئیں. کہاں جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, اینَ تذهبون فأین تذهبون. کالج کے گیٹ سے 4 نوجوان نکلے, طالب علم, ہنستے ہوئے, قہقہے لگاتے ہوئے, اپنے آپ سے بے خبر, اپنے ماحول سے بے خبر. اور اس کے بعد بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آگے جا کے اچانک یاد آیا, ارے ہمیں تو ادھر مڑنا تھا. اس نے کہا بھائی تم نے ایسی باتیں شروع کر دی کہ ہم بھول گئے. نہیں تم نے, اچھا چھوڑو ان سب بات, آؤ پلٹتے ہیں, آؤ واپس چلتے ہیں. واپس بلایا جا رہا ہے, اینَ تذهبون, تم کہاں جا رہے ہو, آؤ واپس آ جاؤ, پلٹ آؤ, واپس پلٹ آؤ. ان تنصروا اللہ ینصرکم. کیسے اللہ کی مدد کریں؟ نہ زمانہ ایک جگہ ٹھہرا رہتا ہے, نہ حالات ایک سے رہتے ہیں. کچھ تقاضے تو ہم سے وہ کیے گئے جو ہمارے تزکیہ نفس کے لیے ہیں, اور کچھ تقاضے وہ کیے گئے جو اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے. اس لیے کہ اگر شعور بیدار ہو جائے تو ایک زندہ کردار معاشرے کے اندر پیدا ہوگا, اور اگر قوموں کا شعور بیدار ہو جائے تو ایک زندہ قوم معاشرے کے اندر ابھرے گی.
قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ دیکھ لیں، غربت نے کسی قوم کو ختم نہیں کیا، فاقوں نے کسی قوم کو ختم نہیں کیا، فاقوں نے تو اور مضبوط کر دیا ہے قوموں کو۔ قومیں جب بھی ختم ہوئی ہیں اپنی غفلت کی وجہ سے ختم ہوئی۔ جب غفلت آ جاتی ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ کیا ہے؟ آخرت کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے، یہ دنیا ایک پردہ ہے، آخرت پہ پردہ۔ اور ایک انسان جو باشعور ہے وہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، مولا فرماتے ہیں نجم البلاغہ میں کہ ایک انسان دیکھنے کی کوشش کرتا ہے پردے کے پیچھے کیا ہے، حقیقت کیا ہے، حقیقت کا متلاش ہے۔ لہٰذا بتا رہے ہیں جناب موسیٰ کہ ان چیزوں کو سمجھو، ان باتوں کو اپنے پیش نظر رکھو، تب تمہاری نجات ممکن ہے۔ اور بس مجھے احساس ہے کہ 1 گھنٹہ ہونے والا ہے تقریباً، اس سے زیادہ مجھے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اور مجھے تو حاضر ہونا ہی تھا، اصل میں شرکت بھی کرنی تھی۔ حجت الاسلام والمسلمین مولانا زیغم الرضوی صاحب میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں، جیسے میرے روابط ان سے ہیں، لیکن ان کا حکم ہوا، لہٰذا اتنے علماء کے درمیان ایک طالب علم کا گفتگو کرنا، خدا سلامت رکھے ہمارے علماء کو کہ جن کی نالین سیدھی کرنے کے طفیل میں ہر ایک کو بولنے کا شعور آ جاتا ہے۔ آخری بات جو جناب موسیٰ نے کہی کہ یاد رکھو والعاقبۃ للمتقین، دنیا کی زندگی پہ جان نہ دینا، حاصل کرنا دنیا کو روکا نہیں، میں نے عرض کر دیا پہلے ہی، پوری طاقت کے ساتھ، توانائی کے ساتھ آگے بڑھو، حاصل کرو، اس لیے کہ کیسے آگے کیسے بڑھو۔ بعض عبادات ایسی ہیں، حج کیسے کرو گے جب تک دولت نہ ہوگی، دولت کیسے کماؤ گے جب تک محنت نہ ہوگی، علم، علوم اور فنون بغیر محنت کے نہیں آتے، بغیر محنت کے تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ مگر بس یہ یاد کرتے رہو، رات کو بستر کے آرام نے تجھ سے دور کر دیا تھا، صبح سجدہ کر کے تجھ سے قریب ہو رہا ہوں۔ دولت لے کے تجھ سے دور ہو گیا تھا، معاشرے نے مجھے، اللہ اکبر، بدل دیا تھا، دور چلا گیا تھا، اب تیری راہ میں صدقہ کر کے خدیجہ تینت بن گیا ہوں، قبول کر لے، میری پلٹنا ہے، واپس آنا ہے، یہ خیال رہے۔ مگر انسان 2 قدم بھی آگے نہیں بڑھتا جب تک اس کے سامنے کوئی نمونہ عمل نہ ہو۔ حیوان نقال ہے نا انسان حیوان نقال ہے جب تک اپنے جیسے کسی کو عمل کرتے ہوئے نہ دیکھے۔ لہذا جناب موسیٰ نے جتنی باتوں کو بیان کیا تھا، اگر ذرا سا آگے بڑھ کے دیکھیں، ان ساری چیزوں کو، ان سارے نکات کو لے کر نائب موسیٰ کربلا کے میدان میں کھڑے ہوئے۔ آج ہم سلام کرتے ہیں نا، اے موسیٰ کے وارث تجھ پر سلام، ان ساری چیزوں کو لے کے کربلا میں کھڑے ہوئے، دعوت دے، آؤ۔ کچھ بھی تو عزیز نہیں کیا حسین نے اپنا، مگر دیکھیے وہاں بھی آپ کو نظر آ جائے گا کہ جیسے جناب موسیٰ کے مشن میں جڑنے والے بہت کم افراد تھے، ایسے ہی یہاں بھی عبید اللہ ابن حرے جافی جیسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو امام غلام کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ عبید اللہ کا گزر ہو رہا ہے یہاں سے، اس سے کہو کہ تمہارے امام نے تمہیں یاد کیا ہے۔ غلام جاتا ہے کہ امام نے تمہیں بلایا، عبید اللہ نہیں آتا، پھر دوسری مرتبہ بھیجا، اور اب کی بار ایک جملے کا اضافہ کیا کہ جا کے کہنا کہ آقا نے تمہیں یاد کیا ہے، اور ہمارے ساتھ مخدرات عصمت و طہارت بھی ہیں۔ پھر گئے، نہیں آئے عبید اللہ ابن، آسان نہیں ہے۔ میرے والد کا کردار اتنا اعلیٰ ہے کہ وہ امام کے ناصر ہیں، لہٰذا میں بھی ناصر بن جاؤں۔ قرآن تقاضا کر رہا ہے نصرت کا، لہٰذا نصرت
مجھے بھی نہیں، موروثی نہیں ہے کوئی چیز، ہر ایک کو اپنا کردار خود پیش کرنا پڑے۔ تیسری مرتبہ امام بنفس نفیس چلے گئے، عبید اللہ نے دیکھا کھڑا ہوا، تعظیم کی، امام کو لے کے آیا، لا کے بٹھایا، اور اس کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا عبید اللہ میرا پیغام نہیں ملا، میرا غلام نہیں آیا؟ کہا جی مولا ملا۔ پھر کیا ارادہ ہے؟ اندر گئے عبید اللہ، ایک تلوار لے کے آئے، امام کے قدموں میں لا کے تلوار رکھ دی، کہا مولا یہ بہترین تلوار ہے، یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، قبول کر لیجئے۔ مولا باہر بہترین گھوڑا کھڑا ہوا ہے، مولا یہ تلوار لے لیجئے، یہ گھوڑا لے لیجئے، مگر میں نہیں آ سکتا۔ واقعہ کربلا کے بعد یہی عبید اللہ ابن حر جعفی ہے کہ جو صحراؤں میں اپنے لباس کو پھاڑتا ہوا، اپنے بالوں کو نوچتا ہوا، اپنے منہ پہ تماچے مارتا ہوا گھومتا تھا، وہ کہتا تھا کتنا بد نصیب ہوں میں کہ جنت خود میرے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ اور اس کے بعد میں نے عجیب فقرے دیکھے کہ لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہتا ہے آؤ آؤ میں تمہیں بتاؤں، میں نے حسین کو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ دیکھا ہے، لیکن اس دن میں نے جس حسین کو دیکھا تھا، میں نے جس حسین کو دیکھا، میں کتنا بدقسمت ہوں، میرا آقا خود مجھے بلانے کے لیے آیا، اگر میں نہیں گیا۔ تلوار لے لیجئے، گھوڑا لے لیجئے، امام کھڑے ہوئے، نہیں چاہیے تیری تلوار تیرا گھوڑا، گئے، پھر رکے، کہا عبید اللہ اتنا بتا دے کس چیز نے تجھے میری نصرت سے روک دیا؟ ایک مرتبہ سر کو جھکا کے کہا مولا معاشرے میں میری ایک عزت ہے اور آپ کے ساتھ آنے میں رسوائی کا خطرہ ہے، میں رسوائی برداشت نہیں کر سکتا۔ عزیزو آپ نے غور کیا، یہ ہے معاشرے کے بنائے ہوئے معیاروں پر جان دینے کا نتیجہ، ورنہ اگر ذرا سا شعور رکھتا تو اس کو سمجھنا چاہیے تھا کہ عزتیں تو شروع بھی حسین سے ہوتی ہیں، ختم بھی حسین سے۔ آسان نہیں، میں کہتا ہوں ہم یہ کہہ کے کئی مرتبہ گزر جاتے ہیں، اور بعض مرتبہ ممبر پہ آنے والے بعض حضرات بھی بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں جب الوداعی مجلس ہوتی ہے کہ مولا ہم سے حق ادا نہ ہو سکا۔ میں کہتا ہوں یہ جملہ بھی کبھی نہ کہیے گا کہ مولا ہم سے حق ادا نہ ہوا، اس لیے کہ یہ جملہ بھی غمازی کر رہا ہے اس بات کی کہ ہم یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مولا ہم نے کوشش بہت کی مگر آپ کا حق ادا نہ ہو سکا۔ اگر پلٹ کے حسین نے پوچھ لیا کہ تو نے میرا حق ادا کرنے کے لیے کیا کیا تو کوئی جواب ہے ہمارے پاس؟ اگر شہزادی نے پلٹ کے پوچھ لیا کہ کیا حق ادا کیا تو نے، میں تو کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں شہزادی ہم نے آپ کے بیٹے کے نام پہ سبیلیں لگائی، ہم نے لنگر لٹائے، ہم نے نظر و نیاز کی، لیکن یہ بھی نہ کہیے گا اگر پلٹ کے شہزادی نے یہ کہہ دیا کہ سبیل تو نے لگائی، پانی تیرے بچوں نے پی لیا، میرا اصغر تو پھر بھی پیاسے رہ گئے، نظر تو نے دی مگر نظر دے کے خود کھا لیا، میری زینب تو قید خانے میں بیٹھ کے نماز پڑھتی رہی، تو کوئی جواب ہوگا ہمارے پاس؟ نہیں، کوئی جواب نہیں ہوگا۔ نہ کہیے گا، زیادہ سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہے انسان؟ یہ کہے گا میں نے ماتم کیا، میں نے مجلس کی، میں نے آنسو بہائے، مگر یہ بھی نہ کہیے گا، اس لیے کہ اگر پلٹ کے آقا نے سوال کر لیا تجھے بڑا کنٹرول ہے اپنے آنسوؤں پر، تو یہ سمجھتا ہے یہ آنسو تو نے بہائے، اچھا کوئی اپنا جدا ہوا ہوگا، ایک جوان بیٹے کا غم ہے، بھائیوں کے لیے ایک جوان بھائی کا غم ہے، یہ آسان مرحلے نہیں ہوتے۔ ذرا ان سے پوچھئے کہ جن کی ضعیفی کا سہارا چلا گیا ہو، ذرا ان سے پوچھئے کہ جنہوں نے اپنے بھائی کو کھو دیا ہو، مگر اس کے باوجود انسان روتا ہے۔ جو اس دن کیفیت ہوتی ہے کہ جب وہ داغ مفارقت دے، وہ کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، پھر وقت گزرتا جاتا ہے، اب چہلم کا موقع ہے، آنسو کچھ کم ہوئے، پھر برسی کا موقع آ گیا، 5 برس گزر گئے، اب اگر کوئی اس کا نام لے تو انسان شاید سرد آہ کھینچے، شاید اس کے لیے فاتحہ پڑھ دے، تلاوت قرآن کر دے، لیکن اب
اگر کہا جائے ویسے رو کہ جیسے اس وقت روئے تھے تو اب ویسے نہیں رو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وقت کی ہواؤں نے آنسوؤں کے سوتوں کو سکھا ڈالا. اب آنکھوں نے رونے سے انکار کر دیا. ارے اپنے مرنے والے پر اگر سال بھر بھی گزرا ہو انسان ویسے نہیں رو سکتا. 1400 سال کا غم، ادھر نام حسین آیا، ادھر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. یہ آنسو امانت ہے ایک معصومہ کی، اس لیے کہ حسین نے راہ حق میں اپنا سب کچھ قربان کیا. مگر اس کے بعد بھی اللہ اکبر، یہ ہے منزل معرفت کہ اس کے بعد بھی کہہ رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ بقول میر انیس کہ تو نے دولت جو تھی مجھ خاک نشی کو اس پر سونپی، وہ امانت تیرے بندے نے زمین کو سونپی. مگر اس کے بعد کیا انکسار ہے، کیا ابدیت ہے کہ پھر کہتے ہیں کہ کوئی تحفہ تیرے لائق نہیں پاتا ہے حسین. ارے یہ کون حسین ہے جس نے اپنا اکبر قربان کر دیا، جس نے بھتیجے کی لاش کے ٹکڑوں کو سمیٹ کے مقتل سے اٹھایا؟ وہ حسین ہے کہ جو کہہ رہا ہے کوئی تحفہ تیرے لائق نہیں پاتا ہے حسین، ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین. مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ حسین جیسا نثار کرنے والا سب کچھ لٹا کے بھی کہہ رہے کہ اے معبود تیرا حق کیسے ادا کروں، میں سب کچھ قربان کر کے بھی خالی ہاتھ تیری دربار میں آ رہا ہوں. عزیزو ذرا غور کیجئے گا، ذرا تصور کیجئے گا، جس نے سب کچھ قربان کر دیا کتنی محبت تھی حسین کو. محبت اتنی تھی کہ صبح عاشور تک جو بال سیاہ تھے، عصر عاشور تک وہ بال سفید ہو چکے تھے، کمر جھک چکی تھی. اور جب سید سجاد سے رخصت کے لیے آئے تو آ کے یہی کہا کہ اے میرے لال، جب قید سے چھٹ کے مدینے جانا تو میرے شیعوں کو سلام کہنا. عزادارو، اور اس کے بعد بس اب وقت نہیں رہا، 2-3 جملے سنیے پھر ہم اس کے سوال کرتی ہے دنیا کہ کیوں تم روتے ہو؟ ہاں ہم روتے ہیں، مگر یہ رونا حق نہیں ادا کر سکتا. اس لیے کہ حق کیسے ادا ہو اس کا کہ جو سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی کھڑا ہوا یہ کہہ رہا ہو. امام زمانہ سلام کرتے ہیں، میرا سلام میرے اس جد پر جسے کفن نہ مل سکا، میرا سلام میرے اس جد پر کہ جو اس رخسارے پر جو کربلا کی خاک میں بھر گیا، میرا سلام اس ریش مبارک تک پر کہ جو خون میں غلطہ ہوئی. عزیزو یہ کون سا خون تھا؟ ایک تو 6 مہینے والے علی اصغر کا خون کہ جسے چہرہ انور پہ مل کے کہا تھا کہ اب اسی طرح نانا سے ملاقات کروں گا. اور دوسرا کون سا خون تھا؟ جب فاطمہ کا لال ذوالجناح پہ ڈگمگا رہا تھا. ہاں حسین ذوالجناح پہ تھے تو ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا ہرملا کہاں ہے؟ حسین کی مشکل کو آسان کر دے. ہرملا نے ایک تیر چلایا جو حضرت کے حلقہ گلو سے پیوست ہو کر پشت کی طرف سے نکل گیا. بسم اللہ و باللہ کہہ کے اس تیر کو کھینچا، خون کا ایک فوارہ جاری ہوا، آقا سے سنبھلا نہ گیا. ہاں زادارو، ارے زمین پہ آئے مگر نہیں، ابھی زمین پہ کہاں آئے؟ میرا امام سلام کرتا ہے، میرا سلام اس جد پر جو نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا. بس ختم ہو گئی مجلس. سنیے گا، عمر سعد سے کسی نے سوال کیا تجھے کربلا میں کبھی رحم آیا؟ کہا ایک موقع تھا. کہ کون سا موقع؟ کہ جب شمر کا خنجر گلے پہ تھا اور علی کی بیٹی 70 قدم کے فاصلے سے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھ رہی تھی. کبھی دائیں سے بائیں جاتی، کبھی بائیں سے دائیں آتی، پہلو پہ ہاتھ رکھ کے کہتی واہ غربتا، ہائے زینب میرے اماں کی کمائی لٹ رہی ہے. وہ موقع تھا. عزادارو بس ایک مرتبہ امام نے اشارہ کیا بہن واپس جاؤ. زینب واپس ہوئی، ابھی خیمے میں پہنچی تھی کہ سیاہ آندیاں چلی،
فرات کا پانی اچھلا، منادی نے ندا دی قد قتل الحسین بکربلا، گھبرائی ہوئی زینب آئی، اے سید سجاد بیٹا اٹھو، کوئی کہہ رہا ہے تمہارے بابا مارے گئے، کہ پپی ابا ذرا خیمے کا پردہ اٹھائیے، اب جو پردہ اٹھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا بار الہٰ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ معبود اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں ہیں ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہٰ بزرگوں کو قوت و توانائی اور طول حیات عنایت فرما، جوانوں کو دین کا سرمایہ قرار۔ بار الہٰ اس ذکر کے صدقے میں مرحوم کے درجات کو بلند فرما، تمام حاضرین مجلس کے مرحومین و مرحومات کے درجات کو بلند فرما۔ بار الہٰ ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں سرکار کے انصار و رضوان میں شمار فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب حسن مہدی صاحب مرحوم و مغفور ابن جناب صغیر مہدی رضوی صاحب کی روح کو اصال فرما۔